آگ لگنے سے جسم جل گیا ہے تو فرسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ کیا ہوگا آپ کا سر؟ فوری طور پہ آپ اس کو پانی ڈال کے ٹھنڈا کریں جسم کو، اس وقت تک پانی کے نیچے اس حصے کو رکھیں جو جلا ہے کسی بھی وجہ سے، جب تک آپ کو جلن میں کمی نہیں آ جاتی کہ جی اس پہ ٹوتھ پیسٹ لگا دیں، اس پہ لوہے سے تیل، وہ عام طور پہ تیل یا ٹوتھ پیسٹ لگاتے ہیں. ہاں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بالکل افیکٹو نہیں ہیں. اگر یہ الٹا ایک متھ بنی ہوئی ہے کہ جی اگر ہم پانی رکھیں گے تو چھالا بن جائے گا، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے. فائر برن یا آگ سے جلنے کے جو ہے وہ بھی ریشو بہت زیادہ ہے، اسپیشلی سلنڈر گھروں میں ہیں، اور پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ وہ ایک آئل ٹینکر کو آگ لگ گئی. سو اگر آگ لگنے سے جسم جو ہے وہ اگر جل گیا ہے تو اس میں فرسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ کیا ہوگا آپ کا سر؟ سب سے پہلے تو یہ کہ جیسے کوئی بھی چیز جلتی ہے ہم سب سے پہلے اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں تاکہ اس کا جو جلنے کا پروسیس ہے رک جائے. سیم انسانی جسم کے ساتھ ہے، وہ کسی چیز سے جلے، گرم پانی سے، تیل سے یا آگ سے کپڑوں کو آگ لگ جائے، فوری طور پہ آپ اس کو پانی ڈال کے ٹھنڈا کریں جسم کو. فوری طور پہ ودن سیکنڈ آپ اگر اس میں پانی ڈال کے اس کو ٹھنڈا کر دیں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، بہتر ہو جائے گا، اس کا جو جلنے کا عمل ہے رک جائے گا، اور جو اس کی ڈیپتھ ہے جلنے کی کم ہو جائے گی. اور اس میں ایک جنرل پرنسپل ہے کہ اس وقت تک پانی کے نیچے اس حصے کو رکھیں جو جلا ہے کسی بھی وجہ سے، جب تک آپ کو جلن میں کمی نہیں آ جاتی، کہ آپ کا وہ حصہ جب سودنگ محسوس کرے تب آپ اس کو پانی کے نیچے سے نکالیں. یعنی کہ جب آپ کی جلن ختم ہو جائے تب آپ اس کو پانی کے اندر سے نکالیں. کہ یہ سب سے پہلی فرسٹ ایڈ ہے، جو کہ سب سے پہلا سٹیپ ہو سکتا ہے جلنے کا جو ڈیپتھ ہے اور جلنے کی جو کیا کہنا چاہیے پیچیدگی ہے اس کو کم کرنے کے لیے. اور یہ ایک بہت بڑی متھ ہے کہ جی اس پہ ٹوتھ پیسٹ لگا دیں، اس پہ لوہے سے تیل، وہ عام طور پہ تیل یا ٹوتھ پیسٹ لگاتے ہیں. ہاں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بالکل افیکٹو نہیں ہیں. سب سے زیادہ افیکٹو یہ ہے کہ جیسے آپ دیکھیں نا، کوئی چیز خدا نہ خواستہ آپ کی گرم سڑ رہی ہو، آپ اس پہ ٹوتھ پیسٹ تو نہیں لگاتے سر. ایون لائک جو آپ کی آئرن سے یا استری سے جو برن ہوتے ہیں، یا آپ کی کسی گرم چیز لگ جاتی ہے یا چائے گر جاتی ہے، تو کسی کی بھی طرح کی جو آپ کا برن ہے اس میں آپ نے سوائے کرنٹ کے آپ نے پانی اوپر ڈالنا ہے. یہ فرسٹ ایڈ کا پہلا رول ہے. جی یہ بالکل فرسٹ ایڈ، آپ نے بڑا اس کو اچھا کیا ہے کہ کسی بھی چیز سے جلے ہوا گرم استری لگ جائے یا گرم چولہا لگ جائے، آپ دیکھیں جیسے ہی آپ پانی کے نیچے رکھیں گے اس کو، اس میں آپ کو جو ہے نا سکون محسوس ہوگا، درد میں کمی آ جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ آپ چھالا بننے سے بچ جائے. اگر یہ الٹا ایک متھ بنی ہوئی ہے کہ جی اگر ہم پانی رکھیں گے تو چھالا بن جائے گا، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے. بجائے اس کے کہ وہ ہم یہ سوچیں کہ وہ یہ بلکہ کم کر دیتا ہے اس کا. پانی سے اگر ہم فوری رکھیں تو جو جلنے کا عمل گہرائی اس کی کم ہو جاتی ہے اور شاید ڈیمیج کم ہوتا ہے، ڈیمیج کم ہو جائے. اگر چھالا بننا ہے، شروع میں بننا ہے تو وہ بننا ہی بننا ہے. وہ پانی سے یا اس سے اگر زیادہ نہیں ہوگا، کم ہو سکتا ہے، زیادہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہو گیا سر. تو سر برن اگر فار ایگزامپل زیادہ ہو گیا ہے اور پیشنٹ جو ہے وہ عام طور پہ ہم نے بھی اسٹوڈنٹ لائف میں پڑھا تھا کہ شاید 18% سے زیادہ برن جو ہے وہ آپ کے لیے ڈینجرس ہو سکتا ہے. ایک تو اس کی یہ بتا دیجیے کہ جسم کا کتنا حصہ برن ہو جائے تو وہ آپ قابل علاج ہے، اور کتنے % سے زیادہ برن ہو جائے تو شاید اس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے. جی اس میں یہ ہے کہ جلنا ایک بڑا ہی تکلیف دہ عمل ہے. مجھے وہ یاد ہے سر، رول آف 9 ابھی یاد ہے وہ کیلکولیٹ کرنے کے لیے کہ کتنے % جو ہے نا جل گیا، ہم نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہوتا ہے باڈی کو. لیکن جلنا ایک بڑا خواہ چھوٹا سا حصہ ہی جلا ہے، آپ کو فرسٹ ایڈ تو چاہیے کیونکہ اگر آپ پراپر اس کی ٹریٹمنٹ نہیں کرتے، فرسٹ ایڈ نہیں کرتے، تو وہ زخم جو ہے گہرا ہو سکتا ہے، آپ کو مسلسل تکلیف دے گا اور بڑا بدنما داغ پڑ سکتا ہے اس جگہ پہ. یہاں اگر ہاتھ پاؤں پہ یا چہرے پہ کسی ایسی جگہ پہ ہے تو چہرے کی شکل بھی ڈیمیج ہو سکتی ہے. اس لیے اس کی جو ماسویں کے جو بہت چھوٹے برن ہیں، اگر تھوڑا سا بھی حصہ زیادہ ہے اور خاص طور پہ انگلیوں پہ ہے یا چہرے پہ ہے تو فوری طور پہ قریبی جو ہے میڈیکل جو سینٹر ہے اس پہ آپ کو جانا چاہیے. اگر زیادہ جل گیا ہے، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ جسم کا 10% تک جل گیا ہے، 5% تک جل گیا ہے، تو تب اگر آپ اپنے ہاتھ کو ہتھیلی سیدھا کریں تو یہ جو ہماری سرفیس ہے اس کو کہتے ہیں 1% ہے باڈی کا، یہ پورا ہاتھ جو ہے. تو آپ اس سے دیکھ لیں کہ اگر اس سے زیادہ حصہ اگر جل گیا ہے 3% 4% پر، تو ڈیفینیٹلی آپ کو ضرورت ہے. ٹھیک ہے کہ ایڈمیشن نہیں ہوگا،
لیکن آپ کو انیشل ٹریٹمنٹ تو وہاں سے ضرور لینی ہے. جو ایڈمیشن کرائٹیریاز ہے وہ ہمارا جو ایڈلٹس میں ہے وہ 15% باڈی سرفیس ہے جو کہ برن سینٹر میں ہم ایز اے ان کو ایڈمیشن کرائٹیریا رکھتے ہیں. ہاں اگر بوڑھے ہیں بہت ایکسٹریم، جو بہت چھوٹے بچے ہیں یا بہت بوڑھے ہیں یا جسم کے ایسے بہت نازک حصے جل گئے ہیں تو تب ہم تھوڑے % برن کو بھی ہم داخل کر لیتے ہیں. لیکن اگر ایڈلٹ ہے اور کسی خاص جگہ پیٹ ہے یا چھاتی ہے جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ 10% ہے 5% ہے اور وہ گھر میں ہم آؤٹ ڈور بیسس پہ ٹریٹ کر سکتے ہیں تو ان کو مسترا کرتے ہیں. سر اس میں ٹریٹمنٹ میں آپ کے اسکن گرافٹنگ، اگر کوئی حصہ زیادہ برن ہو جاتا تھا تو مجھے یاد ہے کہ اسکن گرافٹنگ ہوتی تھی، اس کے بارے میں سر بتائیے گا کہ آپ جلی ہوئی اسکن کو کیسے ریکور کرتے ہیں؟ جی جو برن ہے اس کو ہم بیسیکلی ٹریٹمنٹ جو ہے نا اس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ برن کی ڈیپتھ کتنی ہے. جلد کی ایک خاص موٹائی ہے. اگر جلد جو ہے صرف سپرفیشل جلے، اوپر والا حصہ ہی جلے تو باڈی اس کو ریکور کر لیتی ہے، ہمیں نئی جلد لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور ہم یہ کٹ آف لمٹ رکھتے ہیں 3 ہفتے. اگر 3 ہفتوں کے اندر جلد نے ٹھیک ہو جانا ہے، زخم نے ٹھیک ہو جانا ہے تو ہم اس کو کوئی آپریشن نہیں کرتے، ہم ڈریسنگ سے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں اور وہ بیسٹ وے ہے. ہاں اگر اس سے زیادہ لمبا عرصہ چاہیے اور جلد زیادہ گہرائی میں جل گئی ہے تب ہمیں اس جگہ کی جلد کو دوبارہ نئی جلد لگانی پڑتی ہے، ورنہ بہت برا نشان آتا ہے یا وہ ہیلنگ میں اتنا ٹائم لیتا ہے کہ مریض بہت دکھ سے، کرب سے، تکلیف سے گزرتا ہے. تو ایسی صورت میں ہم پھر گرافٹ لگاتے ہیں اور اس کے لیے ایک اسپیشل انسٹرومنٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس، مشینز ہیں، الیکٹرک مشینز ہیں جو کہ بالکل باریک جھلی جلد کی جو ہے نا ہم جسم کے مریض کے اپنے کسی حصے سے ہارویسٹ کرتے ہیں. جس جگہ سے لیتے ہیں وہاں اتنی باریک ہم جلد اٹھاتے ہیں کہ وہ جلد خود بخود ہیل ہو جاتی ہے اور وہ جلد جو ہے پھر ہم متاثرہ حصے پہ جو جل جاتا ہے وہاں پہ یوز کرتے ہیں اور وہ جلد وہاں پہ زخم کو فوری طور پہ جو ہے نا اس کو حصہ بن جاتی ہے اور مریض کو آرام آ جاتا ہے. سر ایک اس میں طریقہ تھا مجھے یاد ہے کہ ہم وہ ہاتھ یہاں پہ یا پیٹ کے اوپر اس کے ساتھ ہی گرافٹ لگا لیتے، تو اس کے بارے میں بتائیے گا سر وہ کیا؟ جی اس میں یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ایسی برن جو کہ بہت گہرے ہوتے ہیں جس میں کئی دفعہ نیچے والے پٹھے جو ہیں وہ ننگے ہو جاتے ہیں، ہڈیاں ننگی ہو جاتی ہیں، جوڑ تک چلی جاتی ہے. اسپیشلی جو بجلی سے جلنے والی ہے وہ بڑی گہری ہوتی ہیں. کئی دفعہ جو یہ تیزاب سے یا بہت کیمیکل سے برن ہے وہ بڑا گہرا ہو جاتا. ایسی صورت میں سمپل جو گرافٹ ہے اسکن کی جلد، جیسے ہم باریک جھلی لے کے اس کے اوپر لگا دیتے ہیں اور آرام آ جاتا ہے، وہ ممکن نہیں ہوتا. ہمیں اس کے لیے پھر کیونکہ بہت موٹائی میں جلد جل جاتی ہے، ہمیں ایک موٹائی والی جلد چاہیے ہوتی ہے. اس کے لیے پھر ہمیں اس کو کہتے ہیں کہ ہم فلیپ لگاتے ہیں. جسم کا وہ حصہ ہم جسم کے خاص طور پہ پیٹ سے یا یہ تھائیز کے اوپر سے لے کے وہ حصہ ہم اس کے اوپر لگا دیتے ہیں اور جب 3 ہفتے بعد وہ اپنی جگہ جڑ پکڑ لیتا ہے تو پھر وہ اس ہاتھ کا حصہ بن جاتا ہے، اس کو ہم پہ سپریٹ کر دیتے ہیں. اور یہ اسی طرح کچھ اور ہمارے پاس طریقے ہیں، کچھ ایڈوانس سرجریز ہیں جس میں اب ہمیں ساتھ نہیں جوڑنا پڑتا. ہم جسم کے کسی اور حصے سے لیتے ہیں، اس کی خون کی نالیاں بھی ساتھ لیتے ہیں اور اس کو جس متاثرہ حصے پہ چاہیے اس جگہ آ کے نیا اس کا جو ہے نا واسکولر سرجری کر دیتے ہیں، مائکرو واسکولر. اور اس میں الحمدللہ اب یہ ایسی ٹیکنیک ہے کہ یہ سب سے جو پیچیدہ ترین ہے برن میں وہ الحمدللہ ہمارے پاکستان میں اویلیبل ہے، ہم اس کو روٹینلی کر رہے ہیں. تو جناب برن سینٹر جو ہے وہ پاکستان کا اس وقت سب سے پرومیننٹ جو ہے وہ سینٹر ہے اور ماشاءاللہ آپ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. تو کیا سر ہم کرائسس مینجمنٹ جیسے لاسٹ ٹائم ہوا تھا بہاولپور میں اور وہ ایک حادثہ ہوا تھا، کیا ہم نے اس کے لیے کوئی پریپریشنز کر لی ہیں؟ کیا اب ہمارے پاس اتنے سینٹرز ہیں کہ ہم کوئی ایسے کرائسس کو جو ہے وہ ہینڈل کر سکیں؟ جی وہ جو واقعہ تھا احمد پور شرقیہ کا، جو سب سے زیادہ ہمارے کسی ایکسیڈنٹ میں پیشنٹ برن ہوئے تھے، اس وقت ایک ظاہر ہے کہ نیشنل ڈیزاسٹر کی صورتحال تھی. ہمارے سینٹر نے بھی اس میں کام کیا اور ایئر لفٹ ہو کے ہمارے پاس بھی پیشنٹ آئے اور ہم نے بھی ٹریٹ کیا، اور جو ملتان کا برن سینٹر تھا، رحیم یار کا، سب نے کام کیا. اس کے بعد سے اسپیشلی اس پہ ہم نے کام کیا، اس میں مختلف جو ہے نا پھر ہم نے سجیشن دی. ہر DHQ لیول پہ ہم نے سجیسٹ کیا ہوا ہے کہ کم از کم 8 بیڈ کا ایک برن کا یونٹ ضرور ہونا چاہیے تاکہ قریب ترین لوگوں کو اس کے لیے مل سکے. جب اس سے زیادہ برن ہو جائے، ان کی کیپیسٹی سے بڑھ جائے، پھر وہ ہمارے پاس برن سینٹرز میں ریفرل ہو.